آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر دو بھائی تھے، حضور کے زمانے میں دو بھائی، اور فرمایا کہ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ۔ فرمایا کہ ان دو بھائیوں میں سے ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ سے علم سیکھا کرتا تھا، دین پڑھا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں رہ کر، اور دوسرا بھائی وہ کام کاج کیا کرتا تھا، محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اور دونوں کے معاملات یکجا تھے، معاملات یکجا تھے، لیکن ان میں سے ایک صرف پڑھتا تھا اور دوسرا کام کاج کرتا اور کھاتا پیتا اسی کے ساتھ تھا، پڑھنے والا۔ تو اب یہ جو کام کاج کرنے والا تھا، اس کو اپنے دوسرے بھائی سے شکوہ ہوا کہ جناب کماتا میں ہوں، دن رات محنت مزدوری میں کرتا ہوں، دھوپ چھاؤں کے اندر محنت مشقت میں کرتا ہوں، اور یہ جو ہے نا سارا دن یہ پڑھتا رہتا ہے، میرے پاس کوئی ہاتھ نہیں بٹاتا، میرے ساتھ کام کاج نہیں کرتا، کھانے کے اندر میرے ساتھ یہ شریک ہوتا ہے۔ تو اس کو دوسرے بھائی سے شکایت ہوئی، تو یہ حضور کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ حضور کی خدمت میں جا کر اس نے اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا میرے ساتھ کماتا نہیں ہے، نہ خود کوئی کام کرتا ہے، نہ میرے کوئی ہاتھ بٹاتا ہے، میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرتا ہے، میری کچھ نہیں کرتا، یہ سارا دن یہاں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور میں سارا دن کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں، اور کھانے پینے کے اندر یہ میرے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو اس کو کہیں کہ جناب میرے ساتھ ہاتھ بٹایا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، میرا گمان ہے کہ یہ جو تو محنت مزدوری کرتا ہے نا، یہ جو تجھے اس کا صلہ جو ملتا ہے نا، وہ تیری محنت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو تجھے شام کو جو مزدوری ملتی ہے، جو مال ملتا ہے، جو پیسہ ملتا ہے نا، وہ اسی کی برکت کی وجہ سے تجھے ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی دین پڑھ رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، فرمایا کہ شاید اسی کی وجہ سے وہ تجھے رزق مل رہا ہے، اور تو اپنا پیٹ بھی اسی کی برکت سے ملے ہوئے رزق کی وجہ سے تیرے بیوی بچوں کو بھی پیٹ پل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرا بھی اسی کی وجہ سے گھر چل رہا ہو، اسی کی دعاؤں سے، اسی کی برکت سے تیرا گھر چل رہا ہو۔ دلیل الفالحین کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بھائی کے طلب معاش نہ کرنے اور اس کے اکیلے کمانے پر اسے تسلی دیتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے تمہارا طلب معاش کے لیے نکلنا تمہارے لیے رزق کی آسانی کا سبب ہو، تم جو رزق کے لیے ذریعہ معاش کے لیے باہر نکلتے ہو، یہ اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تم کام کاج کر لیتے ہو، تمہیں محنت مزدوری مل جاتی ہے، تمہیں کوئی روزی مل جاتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ تیرے اس بھائی کی دین پڑھنے کی برکت کی وجہ سے تجھے مل رہا ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں نا، کہ جن کا روزی رزق تمہارے ساتھ وابستہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہی تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، انہی کے سبب تمہیں رزق ملتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہوا ہے، سارا بوجھ مجھ پر یہ سارا دن پڑھتا رہتا ہے، سارا بوجھ میرے ذمہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی کماؤں، اس کے لیے بھی کماؤں، یہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا۔ اس نے اس بات کی شکایت کی اپنے بھائی کی، تو اسے یہ امید لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترغیب دیں گے کہ کچھ وقت میرے ساتھ میرا یہ ہاتھ بٹائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کی کفالت کرنے پر اور اس کی جو ہے نا اپنے اوپر اس کا بوجھ رکھنے پر، اس کی ذمہ داری اپنے سر لینے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو کچھ تجھے روزی رزق مل رہا ہے وہ اسی کی برکت سے مل رہا ہے،
تو فرمایا کہ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اندر جو فقراء ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پھر اس کے اندر فقراء کے اندر جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی کفالت کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے روزی رزق کے اندر بھی برکتیں عطا کر دیتا ہے، ان کی کفالت کرنے کی وجہ سے، ان کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ دعا تو بڑی چیز ہے نا، کہ جب صاف ظاہری سی بات ہے جس کی ہم مدد کرتے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس کے دل سے ہمارے لیے دعا تو نکلتی ہے نا۔ تو جب ہمارے کہے بغیر، ہماری پیٹھ کے پیچھے جب کوئی دعا کرتا ہے نا بغیر کسی لالچ کے، تو اللہ رب العالمین ایسی دعائیں پھر رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ دعا کرانے والا نہ بنا کرو، کسی کو کہا نہ کرو، کسی کے ساتھ لوگوں کے جس سے تمہیں دعا چاہیے نا اس کے ساتھ تعلق ایسا قائم کرو کہ وہ تمہارے کہے بغیر وہ تمہیں دعائیں دے، اور جو تمہاری دعا منگوائے بغیر جو تمہیں دعا دے گا نا، اس کی جو قبولیت ہوگی نا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو ہے نا طالب علم کی مدد کرنا، کسی طالب کی کفالت کرنا، اس کی دینی ضروریات کو پورا کرنا، یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ یہ جس طرح آج کل دینی مدارس کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، اس کے اندر عوام الناس ان کی مدد کرتی ہے، ان کے معاملات عوام الناس چلاتے ہیں، حکومتیں تو فنڈ نہیں دیتی، مدارس کے لیے تو کوئی فنڈ نہیں ہوتا، سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز کا فنڈ ہوتا ہے، مندروں تک کا فنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر چرچوں تک کا فنڈ ہوتا ہے، لیکن لاکھوں طلباء جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہوتا ہمارے حکومتی بجٹ کے اندر کسی قسم کے، کوئی ان کی ضروریات کی کوئی، حالانکہ لاکھوں طلباء پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ ایسی ڈگری ہوتی ہے، ویسے ہم دوسری جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں نا کہ پی ایچ ڈی کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، اتنی نوکری لگے گی، اتنی تنخواہ ہوگی، اگر ہم جو ہے نا ڈاکٹر بن جائیں گے تو یہ ہوگا، انجینئر بن جائیں گے تو ہمیں اتنی نوکری، اتنے آمدن ہو سکتی ہے۔ یہ دینی جو ڈگری ہے نا، عالم دین بننے کی جو ڈگری ہے نا، یہ ایسی ڈگری ہے کہ طلباء کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں، ایک جو ہے نا ادنا سا میں علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں، اور ان کے صدقے سے جو ہے نا میں کوئی طلباء 8-10 سال سے میں پڑھاتا بھی ہوں۔ تو ان کے سامنے فراغت کے بعد جب ان کی ڈگری ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا یہ ڈگری لے کر آج باہر جا رہے ہیں تو معاشرے کے اندر ہمیں ₹1,00,000 کی تنخواہ مل جائے گی، یا ₹2,00,000 یا ₹50,000۔ بلکہ آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ جناب امام مسجد کی تنخواہ جو ہے نا 50,000، تو لوگ جو ہے نا اس کے 50,000 مولوی کی تنخواہ ہے کہ نہیں ہو سکتا جی، ہے تو صرف 5,000 نال کم چلانا لے، اسی تو 10,000 نال چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم وکیل سے صرف مشورہ لینے کے لیے جائیں نا، مشورہ لینے کے لیے، وہ مشورہ لینے کے 10-20,000 لے لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا صرف لکھ کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں دوائیاں لے لیں، تو صرف لکھ کر دینے کے بھی جو ہے نا 3-3 4-4 ہزار فیس لے لیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو ہے نا ہم تو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جناب ساڑھے کو لاؤ، سانو پیسے نہ دو، ساڑھے کو بیٹھ کے پڑھو، پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ سیکھنے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں تو اس بات پر خوشی ہوتی ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسی ڈیوٹی لگائی، اگرچہ پیسے نہیں ہیں اس لائن کے اندر، اگرچہ پیسے نہیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر تو یہ تو لکھا جائے گا کہ ہم نے حضور کے دین کے لیے اتنا کچھ کام کیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں توفیق دے دیے تو ہم تو پوری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے رہے نا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن جو ہے نا اس کے اندر بالکل جو ہے نا ان کو جو علماء حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو بالکل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی معاشرے کے، یہ معاشرے کے افراد ہے ہی نہیں۔ مہنگائی جتنی مرضی ہو رہی ہے نا، ہر بندے نے اپنی فیسیں دگنیاں کر لیا نے، کیوں جی ریٹ ہر چیز کے ڈبل ہو گئے، گھی کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، پیٹرول کے ریٹ ڈبل ہو گئے، ہر چیز کے مطلب ہر کسی نے فیسیں اپنی بڑھا لی ہیں۔ امام مسجد کی تنخواہ پوچھ لو جڑی ہوں تو 5 سال پہلے سے آج بھی ہوئی ہونی ہے۔ اگر تبدیلی نہیں آنی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں آنی، باقی ہر چیزیں تبدیلیاں آ جانی ہیں۔ تو اس کے باوجود کبھی علماء کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ جناب انہوں نے سارے جو ہے نا وہ مساجد کے ائمہ کی جو ایک کمیٹیاں ہوتی ہیں ائمہ کی، انہوں نے کبھی جو ہے نا وہ روڈوں پر جلوس نکالا ہو، گلیوں کے اندر جلوس نکالا ہو کہ جناب ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، یا کبھی کسی مسجد کے امام صاحب نے احتجاجاً مصلی سے ہٹ گیا ہو کہ جناب میں آج نماز نہیں پڑھانی کیونکہ میری تو اسی تنخواہ نہیں بدائی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں نا، روڈوں پر احتجاج کرتے ہوئے تنخواہ کے لیے وہی نظر آتے ہیں کہ جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں نا، احتجاج بھی انہی کے اندر نہیں ہوتا۔
کیونکہ ان کے دلوں کے اندر خلوص ہوتا ہے اور رب پر توکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جو لاکھوں تنخواہیں لینے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے 12-15 ہزار تنخواہ لینے والے سے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں کہ جناب ساڑھے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ساڑھے رزق کے برکت دے، حالانکہ تنخواہ اس کی لاکھوں میں ہے۔ جس سے دعا کرانے کے لیے آیا اس کی 12-15 ہزار تنخواہ ہے، اور لاکھوں والا 12-15 ہزار والی تنخواہ سے، جو تنخواہ والے سے اپنے لیے دعا کرانے آیا ہوا ہے، تو یقیناً اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت ہے نا، کہ لاکھوں والا 12-15 ہزار والے کے پاس خود چل کر آیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ 12-15 ہزار تو اس کی تنخواہ تھی، اس کو چاہیے تھا کہ لاکھوں والوں کے پاس جا کر نسخے پوچھتا کہ جناب سانوں میں کوئی وظیفہ دسو، تاری لکھ روپے تنخواہ کے بھی لگی ہے، سانوں میں وظیفہ دسو، کوئی اسی بھی وہ وظیفہ پڑھی ہے کہ ساڑھی بھی تنخواہ ہزاراں بھی چل کے دینا لکھائے چلی جاوے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے نا، حضور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی طرف سے رحمت اتنی شامل حال فرما دیتا ہے کہ وہ لاکھوں والے جو ہے نا رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ہم تو رات کو جب سوتے ہیں تو صبح کی نماز کے وقت بھی نیند بڑی مشکل سے کھلتی ہے، اتنی سکون کی نیند آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رزق حلال ہے، یہ رزق حلال ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں جو دین کے طلباء ہوتے ہیں نا، ان کی مدد کرنے کے لیے بھی فخر ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ وہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو دین کے طلباء ہے نا، حضور نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ دین کے طلباء کو حضور نے اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ وہ اصحاب صفہ والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ جو حضور کے پاس رہ کر دین پڑھا کرتے تھے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ دین کے طالب کی جو ہے نا وہ شکایت لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اسی کی برکت سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔